بسم الله الرحمن الرحيم. ہوئے محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو احیاء اسلام کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام میں جو مختلف غلط فہمیاں اور مختلف غلط تعلیمات جو اسلام کے ساتھ رائج ہو گئی تھیں ان کا آپ نے ازالہ کیا، اور اسلام کی جو حقیقی اور امن بخش تعلیمات جو ہیں اس کو دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمایا۔ اس طرح تجدید دین کا جو فریضہ ہے اس کو آپ نے سر انجام دیا۔ آپ کی جیسا کہ ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ نبی کی جو زندگی ہے وہ مختصر ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت کا یہ عظیم الشان نظام عطا کیا ہوا ہے، اور آج 5ویں خلیفہ کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور جو مشن لے کر آپ اس دنیا میں آئے تھے، خلفائے احمدیت کس طرح اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی جزاکم اللہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں ان کے سپرد جو اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہوتے ہیں ان میں سے بنیادی جو کام ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو قیام توحید، اس کے بعد قیام شریعت اور دین کی تکمینت مضبوط کرنا دین کو، اور تزکیہ نفوس۔ یہ 3-4 کام ایسے بنیادی کام ہیں جو انبیاء کے سپرد اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انبیاء جو ہیں دنیا میں آتے ہیں محدود عمر لے کر آتے ہیں، تمام انسان اسی طرح نبی بھی ایک محدود عمر لے کر آتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو ان انبیاء کے بعد وہی سلسلہ ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں، ان کے بعد جو جانشین ان کے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ نبوت کا تتمہ ہے، کیونکہ وہ اسی کام کو جو نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جاری کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اسی کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، کہ توحید کا قیام اور شریعت کا قیام اور دین کو مضبوط کرنے کا کام اور تزکیہ نفوس کا کام جو ہے وہ انبیاء کے سپرد ہوتا ہے، اور انبیاء کے انتقال کے بعد پھر خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ جیسے کہ آیت استخلاف میں جس کا بھی ذکر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اس میں بنیادی طور پر 2-3 کام خلفاء کے بیان کیے گئے کہ وہ دین کو مضبوط کرتے ہیں، دین کو تمکنت ان کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے، خوف امن میں تبدیل ہوتا ہے، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میں بتایا کہ حقیقی قیام توحید بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور پھر سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ شریعت کے قیام کی خاطر، شریعت کے احکام دنیا کے لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو سمجھانے کی خاطر آتے ہیں، اور نبیوں کے بعد پھر یہی کام خلفاء کے سپرد ہوتا ہے، اور خلفاء پھر اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ بھی اپنے سوال میں آپ نے ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو حالت تھی، مسلمانوں کی جو حالت تھی، اسلام کی تو نہیں کہنی چاہیے، اسلام تو ہمیشہ سچا ہے، کامل ہے، مکمل ہے، لیکن اسلام کو ماننے والے جو دنیا میں مسلمان موجود تھے ان کی حالت بگڑنے کے وقت پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی اور مسیح بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے، تجدید دین کی خاطر، احیاء دین کی خاطر۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوا کہ یقیم الدین و یحیی الدین و یقیم الشریعہ، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیام شریعت کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد یہی کام خلفاء کے سپرد ہوا۔ آپ کے بعد جو خلافت کا قیام سن 1908 میں عمل میں آیا، 27 مئی سن 1908 میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خلافت کا دور جماعت احمدیہ میں جاری ہے۔ یہی کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد تھا،
اس کام کو خلفاء آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سورہ نور کی آیت اللہ نور السماوات والارض کی تشریح کرتے ہوئے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ خلافت جو ہے، خلفاء جو ہے وہ ایک ریفلیکٹر کی طرح ہوتے ہیں، اور ریفلیکٹر جس طرح روشنی کو منعکس کر کے اس سمت میں پھیلاتا ہے جس سمت میں اس کو پھیلانا ہوتا ہے، اسی طرح خلفاء کا کام ہوتا ہے، خلفاء کا مقام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح ایک طاقچہ جو ہے باقی 3 اطراف سے روشنی روک کر اس طرف روشنی کو لے جاتا ہے جس طرف اس کو لے کے جانا چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح خلفاء جو ہے وہ نبوت کے نور کو، اس کام کو جو نبی نے قائم کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس سمت میں آگے بڑھاتے ہیں جس سمت میں اس کا آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس ضمن میں جیسا کہ تجدید دین کا سوال ہے تو ایک وضاحت یہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید دین کے حوالے سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو ابو داود میں درج ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہر سر پر امت مسلمہ کی جو صدی ہے، ہر صدی کے سر پر کسی نہ کسی مجدد کا آنا ہر لحاظ سے ضروری ہے، اور بعض دفعہ ہمارے جو احمدی بھائی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، لیکن اس کے بعد بھی ایک صدی گزر چکی ہے، تو اب کون مجدد ہے؟ تو اس کا جواب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ مجدد سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ کا کام ہی احکام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے خلیفہ کی موجودگی میں، خلفاء کی موجودگی میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہی کام وہ خلیفہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے جو ایک مجدد نے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کام جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی سنت کے موافق اسی طرح خلفائے احمدیہ کے ذریعے جاری ہیں، جماعت احمدیہ کے جو خلفاء ہیں ان کے ذریعے جاری ہیں، جو کام نبیوں کے سپرد ہوتے ہیں، جو کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہوتے ہیں، اور خلافت کے ذریعے ہی وہ حقیقی طور پر وہ کام آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ بات یہ ہے جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قیام توحید یہ ایک ایسا کام ہے جو نبیوں کے سپرد ہوتا ہے اور نبیوں کے بعد پھر خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ اب توحید کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم کے اندر وحدت قائم ہو۔ جب تک قوم کے اندر وحدت قائم نہیں ہوگی توحید کا حقیقی قیام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کام کو خلفاء سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اطاعت رسول بھی جو ہے وہ بھی صرف اور صرف خلافت کی صورت میں ہی صحیح رنگ میں سر انجام دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اطاعت رسول بھی ایک نظام کو چاہتی ہے۔ اگر وہ نظام موجود ہوگا تو حقیقی رنگ میں اطاعت رسول ہوگی، اگر وحدت حقیقی رنگ میں قائم ہوگی تو حقیقی توحید دنیا میں قائم ہو۔ اب یہ چیز جو ہے یہ خلفائے احمدیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو اس وقت حاصل ہے، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ متحد ہے۔ دنیا کے 210 ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے افراد موجود ہیں، لیکن ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں بسنے والا اس کا الگ ایک قبلہ ہے اور پاکستان میں بسنے والے کا الگ قبلہ ہے، افریقہ میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے، یورپ میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے اور ایشیا میں بسنے والا کچھ سوچ رہا ہے، بلکہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی سمت ہے جو خلافت احمدیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے افراد کو عطا ہوئی ہے، اور اسی یکجہتی کی وجہ سے حقیقی توحید کا قیام بھی اگر مانا جائے، اگر دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی دنیا میں اس وقت قائم و دائم ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، احکام شریعت جو ہے، قیام شریعت کا کام بھی جو ہے وہ خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ خلفاء اس کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ خلفاء کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ حقیقی رنگ میں خلفاء کو ہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہوتا ہے، اور وہ احکام پھر خلفاء جو ہیں وہ آگے قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں۔
اور ہم اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جماعت احمدیہ کے اندر خلافت احمدیہ قائم ہے، اور خلافت اولیٰ سے لے کر اب تک خلافت خامسہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو خلفاء ہیں ہمیں صحیح حقیقی شریعت جو ہے اس کے احکام بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر قائم کرنے کے لیے بار بار نصائح کے ذریعے اور وہ حقائق اور معارف بیان کرنے کے ذریعے ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ خلفاء کے ذریعے سنن اور طریقے قائم کیے جاتے ہیں، ورنہ احکام تو انبیاء پر نازل ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلفاء دین کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں اور مغلق امور کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ایسی راہیں بتاتے ہیں جن پر چل کر اسلام کی ترقی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلفاء احمدیت کے ذریعے سے ہمیں یہ رہنمائی پل پل ملتی ہے کہ شریعت کے احکام کی توضیح اور تبیین وہ بیان فرماتے رہے خلیفۃ المسیح اول سے لے کر اب تک خلیفۃ المسیح خامس کے زمانے تک ہر دور میں ہمیں یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک کام جو تزکیہ نفوس کا کام ہے، جو نبی کے سپرد ہوتا ہے بنیادی طور پر، اور بعد میں پھر خلفاء کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی تربیت کا کام، لوگوں کی صحیح گائیڈنس کر کے ان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا کام، یہ خلفاء کے سپرد ہوتا ہے۔ اور خلفاء جو ہیں ہر طرح کی رسوم اور بدعات اور رواجوں سے محفوظ کر کے ان کو صحیح راستے پر اپنی قوم کو قائم رکھتے ہیں، اور صحیح رہنمائی ان کی کرتے ہیں، صحیح ہدایت ان کی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا دور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل رہا ہے، کس طرح حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جماعت احمدیہ کے افراد کی تربیت فرما رہے ہیں، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، مختلف کلاسز کے ذریعے سے، انفرادی اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ فضل اور یہ نعمت صرف اور صرف جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہے دنیا میں۔ اور پھر اس کے علاوہ تحریکات ہیں، مختلف تحریکات جو خلفاء کرتے ہیں، ان کا بھی محور دراصل یہی چار چیزیں جو میں نے بھی ذکر کی شروع میں بھی، یہی چار چیزیں، دین کو مضبوط کرنا، توحید کا قیام، شریعت کا قیام اور تزکیہ نفوس، انہی چار چیزوں کے ارد گرد وہ ساری تحریکات بھی جو ہے خلفاء احمدیت کی گھومتی ہیں، اور انہی چار چیزوں کو وہ دنیا میں قائم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جو ہے خلفاء کے ذریعے سے جماعت احمدیہ میں ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔